یہ جو ہمارا نصاب ہے اس میں بہت سی باتیں ہم نے اب تک دیکھی علم عروض کو، اور اسی طرح حروف شمسی، حروف قمری اور سابقے لاحقے وغیرہ بہت سی چیزوں کو ہم نے دیکھا، ملاحظہ کیا۔ آج دیکھیے ہم علم صرف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ علم صرف کیا چیز ہے، اور علم صرف میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اور کون کون سی چیزیں اس میں ہمیں خاص طور پر دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ علم صرف، ہم جو ہے دیکھیں گے علم صرف کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، تو اس میں دیکھیے آپ کے صرف یہ جو ہے عربی لفظ ہے، اور صرف کے معنی آتے ہیں پھیرنا، پھیرنا۔ تو اس میں یہ پھیرنا جو ہے یہ اصل لغت میں اس کی تعریف ہے، پھیرنا۔ اور یہاں پر علم صرف جو باضابطہ پورا ایک علم کہلاتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو پھیرا جاتا ہے کہ کون سا لفظ کیا ہے، کون سا لفظ کیا ہے، کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے، کون سا لفظ مذکر ہے، کون سا لفظ مؤنث ہے، اس کی جنس کیا ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ یہ تمام چیزیں علم صرف میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو علم صرف کے لغت میں معنی ہے پھیرنا، اور اسی طرح اصطلاحی اعتبار سے علم صرف کسے کہتے ہیں، اس میں دیکھیے دو تین تعریفات ہیں الگ الگ۔ اس میں علم صرف کی ایک تعریف یہ ہے کہ ایسا علم ہوتا ہے، یا علم صرف ایسا علم ہوتا ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ، الفاظ کی ساخت، اور اسی طرح معانی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ علم صرف میں یہ ایسا علم ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ دیکھی جاتی ہے، اور اسی بناوٹ کو ساخت بھی کہتے ہیں کہ الفاظ کیسے بن رہے ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں، مصدر کیا ہے، فعل کیا ہے، اور اسم کیا ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے، کیا ہے، پھر یہ حرف ہے تو کون سا حرف ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے، فعل ہے تو کون سا فعل ہے، حرف ہے تو کون سا حرف ہے۔ ظاہر ہے کہ اسم کی بھی کئی قسمیں ہیں، فعل کی بھی کئی قسمیں ہیں، حرف کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس میں جو ہے دیکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح اس میں الفاظ کا مذکر اور مؤنث اس کو بھی جو ہے دیکھا جاتا ہے، اور واحد اور جمع بھی کو بھی ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ لفظ کون سا بھی ہمارے سامنے آئے تو وہ لفظ جو ہے اسم ہے، اس پہ غور کرنا ہوتا ہے، یا فعل ہے اس پہ غور کرنا ہوتا ہے، یا اسی طرح وہ حرف ہے اس پہ غور کرنا ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں واقفیت حاصل کرنی ہوتی ہے کہ کون سا لفظ جو بھی سامنے آیا تو یہ آخر کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے۔ تو علم صرف میں جو شخص ماہر ہوتا ہے اس کو صرفی کہتے ہیں۔ جیسے علم نحو کے اندر جو شخص ماہر ہوتا ہے تو اس کو نحوی کہتے ہیں، ایسے ہی جو شخص علم صرف میں ماہر ہوتا ہے تو اس کو صرفی کہتے ہیں۔ یہ آدمی، یہ شخص جو ہے صرفی ہے۔ تو اب علم صرف کی تعریف یہ ہو گئی کہ ایسا علم جس میں الفاظ کی بناوٹ، الفاظ کی ساخت اور الفاظ کے معنی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اس علم کے ذریعے الفاظ کے مذکر، مؤنث، واحد، جمع، اسم، فعل اور حرف ہونے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور تعریف ملتی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ علم صرف ایسا علم ہوتا ہے کہ جس میں بامعنی الفاظ کے حرفوں اور حرکتوں کی تبدیلی کے طریقے سے بحث ہوتی ہے۔ علم صرف میں بامعنی الفاظ کے حرفوں اور حرکتوں کی تبدیلی کے طریقے سے بحث ہوتی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے اور کس طریقے کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، اس میں یہ چینجز آ رہے ہیں، اور یہ کون سا طریقہ ہے، کیا ہے، اسم کیسے بن رہا ہے، حرف کیسے بن رہا ہے، اور یہ فعل کیسے بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ الفاظ کے یہ الٹ پھیر سے جو ہے مختلف الگ سے الفاظ بنتے ہیں، الگ الفاظ بنتے ہیں، تو پھر اس سے الگ معنی ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں ایک مثال سے یہ سمجھاؤں گا کہ ایک لفظ ہے جیم الف جا،
جیم الف جا. بالکل آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا لفظ ہے, بہت مختصر سا لفظ ہے. تو اب اس کے معنی کیا ہے بتائیے؟ جا, جا کے معنی جانا, کہیں پر جانا. اگر جملے کے ساتھ سینٹینس میں اگر آیا تو جا بول تو مطلب جانے کے لیے کہا جا رہا ہے, جملے میں آیا. سر یہ کوئی بھی جملہ نہیں جابل تو بنتا سمجھ میں نا, آتا نا خالی سر, فیل ہے ایک فیل ہے سر, جانے کے لیے کہا ہے. ہاں اب دیکھیے یہاں پر یہی ہم کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا لفظ ہمارے سامنے آ گیا تو اب یہاں پر یہ لفظ کیا ہے اس کو ہم کو جاننا ہے کہ یہ فعل ہے یا پھر یہ اسم ہے یا حرف ہے, کیا ہے. اب دیکھیے آپ جیم الف جا, ایک بات تو یہ ہے کہ جا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے, آرڈر ہے, جا جائیے آپ, گو جائیے, جاؤ, جا. اور اسی طرح اگر ہم غور کریں تو اس لفظ کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں, اور وہ معنی ہے جا اصل میں ایک دوسرے معنی کے حساب سے جگہ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جائے استاد, ایک کہاوت ہوتی ہے جائے استاد خالیس, کہ استاد کی جگہ خالی ہے. تو اب یہاں دیکھیے کہ جائے استاد, تو جا جو ہے یہ جگہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جیسے کہتے ہیں جانشین, جانشین وہ فلاں صاحب فلاں بارگاہ کے جانشین ہے, وہ ان کے جانشین ہے, ان کے استاد وہ تھے تو یہ ان کے جانشین ہے. تو اس طرح اب ہم دیکھیں کہ جا کے جو ہے دو معنی بھی ہے, اور جا جو ہے ایک معنی کے حساب سے فعل ہو رہا ہے اور ایک معنی کے حساب سے اسم ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک الگ مثال میں نے دی ہے تاکہ آپ کی پہچان جو ہے اور زیادہ واضح ہو جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پہچاننے کے قابل ہو جائیں کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا پھر یہ حرف ہے. ہم کو یہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے, ہم کو اچھی طرح یہ واقفیت حاصل ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا استعمال ہو رہا ہے, اس کا لفظ کے طور پر ہے, کون سے لفظ کے طور پر ہے, فعل کے طور پر ہے یا اسم کے طور پر ہے, کون سے معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے. اس سے ہم کو واقفیت جو ہے ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ یہ جو پورا علم صرف ہوتا ہے تو علم صرف کے اندر چند بنیادی باتیں بہت اہم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اسم ہے تو اسم اور اس کی قسموں سے بحث ہوتی ہے کہ اسم کس کو بولتے ہیں, اور اسی طرح اسم کی قسمیں کتنی ہیں, اور اسی طرح اسم کے طریقے کیا ہیں بنانے کے, یہ جو ہے اس سے بحث ہوتی ہے. ایسے ہی علم صرف کے اندر صفت ہوتی ہے کہ صفت کس کو بولتے ہیں, صفت میں کیا ہوتا ہے, صفت کیسے بنتی ہے. اسی طرح ضمیر ہے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں. ایسے ہی فعل ہے, فعل کی کتنی قسمیں ہیں, اس کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں بنانے کے. تو طریقوں سے بنیادی طور پر اس میں جو ہے بحث کی جاتی ہے. اسی طرح تمیز ہے, تمیز کہ جس کے اندر فعل کی کیفیت اور صفت دونوں کو بھی بیان کی. یہ ساری باتیں آگے ہمارے سامنے آئیں گی, ابھی سے اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی حروف, تو آپ دیکھیے کہ اسم ہے, صفت ہے, ضمیر ہے, فعل ہے, تمیز ہے اور حروف, ان ساری باتوں سے بحث کی جاتی ہے تو وہ کہلاتا ہے علم صرف. اس کے طریقوں سے بحث ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ اس کے بعد یہ سمجھنا ہوگا کہ الفاظ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں, دو طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مستقل الفاظ. الفاظ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو مستقل الفاظ جو ہے کہلاتے ہیں. یہاں مستقل الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے یعنی اپنی ذات سے بامعنی ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے معنی پائے جاتے ہیں. اسی طرح دوسری الفاظ کی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو غیر مستقل الفاظ کہلاتے ہیں. تو ایک ہو گئے مستقل الفاظ اور دوسرے ہو گئے غیر مستقل الفاظ. غیر مستقل الفاظ میں خاص طور پر حروف ہوتے ہیں, حروف. اور حروف کی قسمیں ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی آگے تفصیل سے بات سامنے آئے گی. کبھی حروف ربط ہوتے ہیں, کبھی حروف عطف ہوا کرتے ہیں, کبھی حروف تخصیص ہوا کرتے ہیں, اور کبھی حروف فجائیہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے الگ سے آئیں گی.
تو آپ دیکھیے کہ دو طریقے کے الفاظ ہو گئے, مستقل الفاظ اور غیر مستقل الفاظ. اب یہاں یہ سمجھیے کہ جو مستقل الفاظ ہیں ان کی جو ہے دراصل 5 قسمیں ہوتی ہیں. مستقل الفاظ جو ہیں ان کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. تو ایک قسم ہے اس کی جس کو اسم کہتے ہیں, مستقل الفاظ جو خود کے اپنی ذات سے معنی دار ہوا کرتے ہیں, بامعنی ہوتے ہیں, تو اس کی ایک قسم ہے اسم, اور دوسری قسم ہے صفت, تیسری قسم ہے ضمیر, اور چوتھی قسم ہے فعل, پانچویں قسم ہے تمیز. اسم, صفت, ضمیر, فعل اور تمیز, یہ جو ہے 5 قسمیں ہو گئی ہیں. پہلی قسم اسم, دوسری صفت, تیسری ضمیر, چوتھی فعل اور پانچویں قسم تمیز. اب ان سارے جو الگ الگ اقسام ہیں ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. فی الوقت آج ہم جو ہے اسم کے بارے میں دیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسم اصل میں بنیادی طور پر نام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسم کا مطلب نام. تو یہ نام کیسے ہوتے ہیں, یہ بھی جو ہے اصل میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. اسم بھی جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں. اسم کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہوتے ہیں اسم خاص اور ایک قسم ہے اسم عام. اسم خاص اور اسم عام. اسم خاص کسے کہیں گے؟ اسم خاص اصل میں کہتے ہیں کسی شخص کا نام ہوتا ہے. اسم خاص کی تعریف ہو رہی کہ اسم خاص اصل میں کسی شخص کا نام ہوتا ہے, یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے, یا کسی مقام کا نام ہوتا ہے. اسم خاص جو ہے کسی شخص یا چیز یا مقام کا نام ہوا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی نام لے لیجئے, حامد ہے, احمد ہے, اور اسی طرح عمران ہے, عرفان ہے, رضوان, کچھ بھی نام لے لیجئے, تو یہ کسی آدمی کا نام ہو گیا, کسی شخص کا نام ہو گیا ہے. اسی طرح کسی مقام کا نام, جیسے عادل آباد, نظام آباد, حیدرآباد, کریم نگر, میدک, یہ سارے جو ہے الگ الگ مقامات کے نام ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے, خاص, اسم خاص. ایسے ہی اسی طرح گنگا, جمنا, یہ جو ہے یہ بھی چیز کا نام ہو گیا ہے گویا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کا نام ہو, یا کسی چیز کا نام ہو, یا کسی مقام کا نام ہو, وہ اسم خاص کہلاتا ہے. جب خاص ہو گیا تو عام بھی ہوتا ہے. تو اسم عام کسے کہیں گے کہ ایسا نام ہوتا ہے جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے, جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے فردن یعنی الگ الگ اور علیحدہ طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آدمی اگر کہا جائے, تو آپ دیکھیے کہ عمران, رضوان, احمد, حامد, محمود, کچھ بھی اگر کہہ لیا جائے تو وہ نام کیا ہے, خاص نام ہے. اور اگر صرف آدمی کہا جائے تو یہ جو ہے بالکل ایک عام نام ہو گیا کہ کوئی بھی شخص آدمی ہوتا ہے. تو آدمی کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے, جبکہ اس کا اگر نام لیا جائے تو وہ بہت خاص ہو جایا کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک قسم کے تمام افراد کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جانے کے لائق ہو. تو جیسے آدمی ہو گیا, اور جیسے درخت ہے, اور اسی طرح جیسے لڑکیاں, ہاں بالکل, لڑکیاں, گھوڑا ہے, درخت ہے, ایسے بہت سے الفاظ جو ہے اس میں عام کہلاتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ اس میں خاص کی تعریف سامنے آ گئی, اس میں عام کی بھی تعریف سامنے آ گئی. اسی طرح اس میں خاص کی جو ہے, ہاں یہ اس میں صرف علم صرف کے اس میں آ رہا ہے سر, یہ اسم عام. ہاں بالکل, یہ جو ہے ساری باتیں آج جو ملاحظہ کی جا رہی ہیں
یہ ساری علم صرف کے ضمن میں بیان کی جا رہی ہے، علم صرف کے ذیل میں ان سب کا بیان ہو رہا ہے. تو علم صرف کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کیا ہے، یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یہ معلوم ہونا ہوتا ہے. اور پھر جب معلوم ہو جائے کہ یہ اسم ہے تو پھر اسم کی کون سی قسم ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہونا. تو یہ جو ہے معلومات ہوتی ہیں علم صرف کے اندر. تو ہم نے دیکھا، ہم نے پہلے یہ پڑھا اور ہم نے پہلے یہ ملاحظہ کیا کہ علم صرف میں کیا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کیا ہے، یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا پھر یہ حرف ہے، اس کو پہچاننا ہوتا ہے. پھر اسی طرح وہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کی جنس معلوم کرنی ہوتی ہے، واحد جمع معلوم کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ لفظ نام ہے یا فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس میں، اور یہ سب معلوم ہونا پڑتا ہے. تو یہ ساری پہچان ہوتی ہے علم صرف کے اندر. ایسے تمام قسم کو چیزوں کو جو محیط ہے وہ علم ہے، علم صرف. تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں عام اور اس میں خاص، یہ اصل میں علم صرف کے ذیل میں بیان ہو رہی ہے. تو اب یہاں دیکھیے کہ ہم نے جو اس میں خاص کی تعریف دیکھی ہے کہ کسی شخص کا نام ہوتا ہے یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے یا کسی مقام کا نام ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو اشخاص ہوتے ہیں نا، شخص کی جمع اشخاص، تو اشخاص کے جو اسم خاص ہوتے ہیں، غور کیجئے، اشخاص کے جو اسم خاص ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں اس کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آدمیوں کے جو خاص خاص نام ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اشخاص کے اسم خاص کا مطلب آدمیوں کے جو خاص نام ہوتے ہیں نا وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کبھی کبھی وہ جو ہے خطاب ہوتا ہے، جیسے کبھی وہ لقب ہوتا ہے، کبھی وہ عرف ہوتا ہے، اور کبھی وہ تخلص ہوتا ہے، کبھی وہ تخلص ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی آپ غور کیجئے کہ داغ دہلوی ایک شاعر کا نام ہے، ہم جانتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان کا جو داغ دہلوی کا ان کا جو خطاب تھا، پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ خطاب کسے کہتے ہیں. تو داغ دہلوی کا کیا ہوتا ہے، کبھی ایک تو نام ہے ان کا نواب مرزا خان. یہ مثال کے طور پہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کا ایک نام ہے نواب مرزا خان، یہ نام ہے. ان کو جو ہے بادشاہ کے دربار کی طرف سے دیا گیا ایک الگ نام ہے، اس کو کہتے ہیں خطاب. جیسے فصیح الملک ان کا جو ہے خطاب تھا، فصیح الملک بہادر. تو آپ دیکھیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا خطاب، صرف خطاب کا جو نام ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے عرف کو لے لیتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کے تخلص کو استعمال کر لیتے ہیں. تو اب یہاں پر اس کو بھی ہم کو غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے آخر. تو اس میں خاص کے اندر یہ چار چیزیں بھی آتی ہیں. کسی شخص کا جو نام ہوتا ہے نا، تو وہ نام جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی وہ خطاب ہوتا ہے، کبھی لقب ہوتا ہے، کبھی عرف ہوتا ہے، کبھی تخلص ہوتا ہے. تو خطاب کس کو بولتے ہیں؟ خطاب ایسا نام ہوتا ہے جو سرکار کی طرف سے دیا جائے، یا جو حکومت کی طرف سے دیا جائے، یا جو بادشاہ کی طرف سے عطا کیا جائے، وہ ہوتا ہے خطاب. تو جیسے یہی مثال جو ہے دی گئی، فصیح الملک، یہ جو ہے داغ دہلوی کو خطاب دیا گیا تھا. تو یہ تو ہو گیا خطاب. اور چونکہ بادشاہوں کے زمانے میں خاص طور پر کچھ لوگ ہوتے تھے جو دربار میں رہتے تھے، درباری حضرات ہوتے تھے، درباری شعراء رہتے تھے، درباری ادیب حضرات رہتے تھے، درباری قلمکار رہتے تھے، اور کچھ عام لوگ آ کے وہاں خطاب پاتے تھے اور جاتے تھے وہاں سے انعام لے کر. تو اس کے حساب سے جیسے اس نے اپنے فن کو پیش کیا، اس کے حساب سے الگ الگ ان کو جو ہے خطاب دیا جاتا تھا. بہت سے لوگ تھے جیسے خاص طور پر یہاں
دکن کی ریاست کے اندر بھی بہت سے اس طرح کے نام ہوا کرتے تھے. تو الگ الگ عہدے ہوا کرتے تھے, الگ الگ نام ہوا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے خطاب خاص طور پر دیا جاتا تھا. بہادر, بہادر کا بھی جو ہے اس میں لفظ ہوا کرتا تھا. فضیلت جنگ, ایک بزرگ تھے حیدرآباد کے اندر, تو انوار اللہ ان کا نام, حضرت انوار اللہ, تو فضیلت جنگ کا ان کو خطاب دیا گیا تھا. ایسے ہی بہت سے نام ہیں الگ الگ جو ہے شمس بہت سے العلماء. نوابوں کے. ہاں, شمس العمراء, شمس العلماء, یہ سب بھی جو ہے علماء. خطاب دیا گیا. ہاں, جیسے علامہ اقبال کو سر کا جب خطاب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے سر, میرے جو استاد ہیں ان کو جو ہے پہلے خطاب دیا جائے, تو ان کے استاد میر حسن کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. تو ایسے بہت سے علماء تھے, بہت سے ادیب حضرات تھے, بہت سے نام ہیں اس طرح کے, تو ان کو جو ہے شمس العلماء, شمس العمراء وغیرہ کا خطاب دیا گیا. یہ جو حیدرآباد کے اندر شمشاباد جو ہے آباد ہے, اس کے بھی ایک نواب تھے, تو شمس الدین ان کا نام تھا, تو ان کو شمس العمراء کہتے ہیں. تو ایسے بہت سے اس زمانے میں نام ہوتے تھے. تو حکومت کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے یا بادشاہوں کی طرف سے دیا جانے والا خاص نام اس کو خطاب کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے کہ لقب ایک ہوتا ہے. تو لقب اصل میں کہتے ہیں کہ ایسا نام جس کے اندر کسی شخص کی کوئی خاص صفت کو بیان کیا جائے. ایسا نام کہ جس میں کسی آدمی کی کسی خاص صفت کی وجہ سے وہ نام پڑ گیا ہو. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ صفتی نام یا وہ وصفی نام جو کسی خاص صفت کی وجہ سے وہ نام جو ہے پڑ گیا ہو. جیسے مثال کے طور پر غالب جو تھے نا, اردو کے مشہور شاعر, تو مرزا اسد اللہ خان ان کا نام تھا. غالب جو ہے ان کا تخلص تھا. دبیر الملک جو ہے ان کا خطاب تھا. مرزا نوشا ان کا جو ہے لقب تھا, مرزا نوشا. تو کبھی کبھی وہاں ان کے خاص دوست وغیرہ آ جاتے ان سے, تو ان سے ڈائریکٹ کہتے کہ کیا حال ہے مرزا نوشا, کیسے ہو, ان دنوں کیسے ہو, کیسی صحت ہے, کیسی صورتحال ہے, کیا معاملہ ہے. تو اس طرح وہ لوگ آپسی گفتگو کیا کرتے تھے. تو اس میں ان کا ڈائریکٹ کبھی لقب وہ لوگ لیا کرتے تھے, نام تو لقب ہی سے پکارا کرتے تھے, مرزا نوشا, نوشا یہ بتاؤ, مرزا نوشا یہ بتاؤ وغیرہ. ایسے ہی دیکھیے آپ بہت سے پیغمبروں کے نام ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو کلیم اللہ کیا ہے, ان کا لقب ہے, اس لیے کہ ان کی ایک خاص صفت تھی کہ وہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. کوہ طور پر اللہ سے انہوں نے ہم کلامی کی تھی, تو ایک خاص صفت ہے وہ, اس کے اعتبار سے وہ نام جو ہے رکھ دیا جاتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے ڈائریکٹ کلیم اللہ کون ہے بتائیے, تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. تو اس طرح بہت سے اشخاص کا, بہت سی شخصیتوں کا جو ہے لقب ہوا کرتا ہے. یہ لقب بھی کیا ہوتا ہے, اس میں خاص ہوا کرتا ہے. اچھا, اسی طرح دیکھیے عرف, عرف ہوتا ہے ایک, ہے نا. تو یہ عرف کیا ہوتا ہے, عرف اصل میں محبت یا حقارت کی وجہ سے مختصر سا نام جو مقرر کر دیا گیا ہو اسے عرف کہتے ہیں. محبت کی وجہ سے کسی سے زیادہ محبت ہے, لاڑ ہے, پیار ہے, تو ہم نے اس کا ایک نام متعین کر دیا, بالکل چھوٹا سا, کہ پورا نام نہیں لے سکتے ہیں تو چھوٹا سا نام ہم نے اس کا جو ہے رکھ دیا ہے. کبھی اس میں محبت نہیں ہوتی ہے, کبھی حقارت کے جذبے سے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ پورا نام لینے کے بجائے چھوٹا سا نام لے لیا جاتا ہے. تو جیسے ہمارے عرف میں, ہمارے ماحول کے اندر, معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے, کسی کا نام جیسے شمس الدین ہے تو پورا نام لے لے کے ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے شمشو بھائی, یہ شمشو ہے. ایسے ہی گلو میاں, ٹلو میاں, فخرو میاں, شمسو میاں, تو اس طرح کے جتنے نام ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے اس نام کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے, مختصر کر دیا جاتا ہے, اور اس میں اختصار سے جو ہے کام لیا جاتا ہے. تو اختصار کی وجہ سے, اختصار کی غرض سے
یا کہہ لیجئے مختصر کرنے کی غرض سے کسی کے نام کو محبت یا حقارت کی وجہ سے اگر مقرر کر دیا جائے تو وہ ہوتا ہے عرف، اسے کہا جاتا ہے عرف۔ اچھا، تو یہ ہو گئے۔ یہ عرف بھی کیا ہوتا ہے؟ عرف کے جتنے نام ہوتے ہیں یہ نام بھی سارے کے سارے اس میں خاص ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک نام ہوتا ہے تخلص، تخلص کے طور پر۔ تو تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں یا اپنی غزلوں اور نظموں وغیرہ کے مختے میں خاص طور پر وہ نام جو ہے استعمال کرتا ہے اپنے نام کے بجائے۔ اس کا جو اصلی نام ہوتا ہے اس اصلی نام کے بجائے ایک مختصر سا نام شاعر مقرر کر لیتا ہے، تو وہ نام جو ہے شاعری میں استعمال کرتا ہے، وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوا کرتا ہے بسا اوقات۔ تو ایسا جو تخلص ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اصل میں اس میں خاص ہوا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی داغ دہلوی کی بات سامنے آئی، تو ان کا نام جو ہے نواب مرزا خان ہے، مرزا خان، تو انہوں نے نام رکھ لیا داغ، داغ، پھر چونکہ دہلی کے تھے اس اعتبار سے دہلوی لگا دیا گیا، تو داغ دہلوی۔ ایسے ہی اسد اللہ خان، مرزا اسد اللہ خان نام ہے، تو انہوں نے تخلص رکھ لیا غالب۔ تو اب صرف اگر کہا جائے غالب تو فوری جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اردو کے ایک عظیم شاعر کا نام ہے مرزا غالب۔ اسی طرح غالب کے ایک شاگرد تھے الطاف حسین، تو ان کا تخلص کیا ہے؟ حالی، حالی حالی۔ ہاں بہت خوب، ہاں۔ تو اب اگر ایسے تخلص کے نام، جی سر الطاف حسین علی کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا نا سر؟ ان کو بھی ملا شاید نا؟ جی بالکل بالکل بالکل، ان کو بھی ملا، محمد حسین آزاد کو بھی ملا، اور میر حسن کو بھی ملا، اور اسی طرح سید سلیمان ندوی کو بھی ملا، علامہ شبلی کو بھی ملا۔ ایسے بہت سے اس زمانے کے علماء تھے جن کو یہ خطاب وغیرہ جو ہے دیا گیا۔ تو دیکھیے کہ یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ خطاب ہے، لقب ہے، عرف ہے، اور اسی طرح تخلص ہے، یہ اس لیے کہا گیا کہ اصل میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا یا کسی شخص کا اصل نام نہ لے کر اس کا خطاب جو ہے، خطاب کا جو نام ہوتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، اور اس سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اسی سے یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی عرف سے یاد کیا جاتا ہے، اور کبھی تخلص سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ملحوظ ہونی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں خاص ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اشخاص اور شخصیتوں کے جتنے اس میں خاص ہیں تو ان میں یہ سب بھی داخل ہیں، خطاب، لقب، عرف اور تخلص، یہ سب بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جتنے ممالک ہیں اور اسی طرح جتنے خاص یہ سارے کے سارے دریا ہے، پہاڑ ہیں، اسی طرح جغرافی نام ہوتے ہیں، اور علوم و فنون کے اندر الگ الگ نام ہیں، یا الگ الگ بیماریوں کے نام ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ چونکہ اپنی جگہ متعین ہوتے ہیں، تو اس لیے سارے کے سارے اصول یہ ہے کہ یہ پورے اس میں خاص ہوا کرتے ہیں، یہ پورے کے پورے اس میں خاص ہوا کرتے ہیں۔ تو جتنے ممالک کے نام ہمارے سامنے آ جائیں، اور اسی طرح جتنے دریاؤں کے نام آ جائیں، جتنے پہاڑوں کے نام آ جائیں، جتنے بیماریوں کے نام ہمارے سامنے آئے، تو وہاں پر ہم کو کہنا چاہیے کہ یہ پورے کے پورے کیا ہے؟ اس میں خاص ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں خاص کے متعلق باتیں سامنے آئی کہ اس میں خاص کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، یہ سب بیان ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ہوتا ہے اسم عام۔ تو ہم نے اسم عام کی تعریف پڑھی علم ہم نہیں نے، بولے شاید نا جی اس میں؟ علم لقب نہیں عرف بولے، علم نہیں بولے نا، ہاں علم۔ ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا نا سر۔ ہاں، یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا اصطلاحوں کا بھی فرق ہوتا ہے کہ عربی میں الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، اردو میں الگ لفظ بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اردو میں جب پڑھایا جائے گا تو خاص طور پر اسم کہہ کر یہاں پر خطاب، یہاں پر اس کو بتایا جائے گا۔ تو علم کی جو اصطلاح ہوتی ہے نا، اصل میں وہ عربک میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اب یہاں ہم خاص طور پر اردو کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور علم کے بارے میں بھی الگ سے ہم دیکھیں گے۔ تو فی الوقت دیکھیے کہ سر اس اگر میں خاص، سر
اگر اس ہاں میں بولیے. خاص کی قسمیں کتنی ہے بول کے بولے تو اگر ہم پھر یہ 5 لکھنا نہیں 4 لکھنا اگر کوشچن میں اگر پوچھے ایسا تو علم کو چھوڑ کے بولنا نا یا پھر اس کو ملا کے بولنا. اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسم کی قسمیں کتنی ہیں. تو 2 قسمیں ہیں, اس میں دو ہے خاص اور اس میں خاص اور اس میں عام. عام تو اس میں خاص میں 3 چیزیں اس میں بتائی گئی تھی. ایک جو ہے کسی شخص کا یا کسی چیز کا یا مقام کا نام, یہ جو ہے اس میں خاص ہوتا ہے. تو اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ بتائیے کہ داغ جو ہے مثال کے طور پر داغ یا غالب یا حالی, یہ اس میں خاص ہے یا اس میں عام ہے, یہ بتائیے. تو اب داغ یہاں عام ہے نا. نہیں, یہی خاص تو ہے بات سر ہے اس نا. میں خاص ہے ہاں کیوں خاص تخلص ہے, اس لیے خاص ہے کہ یہ شاعر کا تخلص ہے نا, یہ شاعر کا تخلص ہے. اور ابھی ہمارے سامنے بات جی آئی سر کہ جی سر یہ جو ہے نا یہ 4 کی 4 جو ہے اس میں خاص کی قسمیں ہیں, اس میں خاص کی, اور اس میں خاص میں بھی کیا سب کی نہیں بلکہ اشخاص کی اس میں خاص کی قسمیں. یہ جو 4 ہے نا یہ کسی جگہ آدمی اور کے چیز بارے میں نہیں ہی ہو آتے اس سکتے میں ہیں نا. صرف اشخاص کا. جی جگہ اور چیز نہیں آتے اس میں صرف آدمی کے ہی ہے. ہاں جگہ اور چیز کیسے ہوگا, یہ چاروں کے چاروں جو ہے یہ کسی آدمی ہی سے متعلق ہوں گے. یہ اس کے حساب سے یہ اس میں خاص کی قسمیں. تو ابھی دیکھیے ہم یہاں کنفیوز ہو رہے ہیں. اگر صرف غالب کہہ دیا جائے تو غالب بتائیے کہ اس میں خاص ہے یا اس میں عام ہے. تو اس ہم میں خاص پہلے ہے یہ سر. دیکھیں. اس میں خاص ہے نا ہاں سر. بہت خوب, اس میں پہلے خاص ہم ہے یہ سر. دیکھیں. جی ٹھیک ہے. چلیے اب ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ اس میں خاص ہے اور اشخاص کے اس میں خاص کی قسمیں ہیں یہ. اچھا اب دیکھیے کہ اس میں خاص کی جب بات ہوگی تو اس میں عام. تو اس میں عام کی بھی کچھ قسمیں ہیں, چند قسمیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس میں عام جو ہوتا ہے نا تو وہ کبھی اس میں کیفیت ہوتا ہے, وہ کبھی اس میں ظرف ہوتا ہے, وہ کبھی اس میں آلہ ہوتا ہے, کبھی اس میں جمع ہوتا ہے. کبھی اس میں کیفیت, کبھی اس میں ظرف, اور کبھی اس میں آلہ, اور کبھی اس میں جمع ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ عام جتنے نام ہوتے ہیں, عام نام, تو وہ عام نام کی بھی اس طرح قسمیں ہیں, 4 قسمیں. کہ کبھی اس کو اس میں کیفیت کہا جاتا ہے, کبھی اس میں عام اس میں ظرف ہوتا ہے, اور کبھی اس میں آلہ ہوتا ہے, اور کبھی اس میں جمع ہوتا ہے. اب دیکھیے اس میں کیفیت کسے کہتے ہیں.